بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے، جب بھی حج سے فارغ ہوتے دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے، تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا، یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا، پھر آتے حج کرنے۔ ایسے کئی حج کیے، ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا، انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی، میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا، وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا، لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی۔ یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم، بھگوان یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں، بولیں یار وہ تو مان نہیں رہا تو کر دے؟ تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا، اگر اسلام کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے، کیا یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے، یہی ہے، یہی قرآن ہے، ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے، عقل کا فالٹ ہے۔ لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں، عیسائیت سمجھ، اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی۔ ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی، دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ؟ ہاں اللہ سے دعا مانگو، اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کیا کہاں جائیں ہم؟ کیا مندر جائیں، کیا چرچ جائیں؟ نہیں بھائی، یہی ہے اللہ ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو قبول کرے گا تو بھی، نہیں کرے گا پھر بھی ادھر آئیں گے۔ حدیث میں دعا ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کیسی پیاری دعا، فرمائے اے اللہ تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس تیری ہی طرف ہے، یعنی اگر ہم تجھ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ کے آئیں گے کہاں؟ تیری ہی طرف آئیں گے کہ تو ہی بچا لے اپنے عذاب سے۔ جب آپ پر کوئی مسلط ہو اور سزا دینا چاہے تو اس سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہو یا اس کے پاس آتے ہو؟ اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں آؤ گے۔ ایک بندہ بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے، تو اس کے پاس تھوڑی آؤ گے، آپ وہاں سے بھاگو گے۔ لیکن اللہ اگر آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، پھر آپ اللہ ہی کے پاس آؤ گے، اللہ بس تو ہی بچا لے، اللہ ہی کے پاؤں میں گر جاؤ گے۔ وہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا، واللہ عالم یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، سند ہے نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے جو مفہوم ہے وہ بہرحال صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دنیا کے جتنے حوادث ہیں یہ تیر ہوں اور اس تیر کا چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھئی ایک تیر انداز آپ کی طرف تیر لے کے کھڑا ہوا ہے، تو بچنے کا طریقہ کیا؟ بھاگ جاؤ وہاں سے، نیچے ہو جاؤ، جب وہ تیر پھینکے آڑ میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ تیر چلانے والا کون ہو؟ اللہ، اور تیر کیا ہے؟ یہ حوادث جتنے بھی آ رہے ہیں مصیبتیں، یہ تیروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، تیر چلانے والے سے دوستی کر لو، اس کے علاوہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں۔ تو یہی ہو سکتا ہے بھائی۔ تو اگر قبول نہیں ہو رہی تو بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ، اور اللہ سے یہی کہنا ہے